بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما يحبونهم بالتعظيم ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں من یتخذ من دون اللہ جو اپنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ کو دونی بمعنی غیر کے دون بمعنی غیر کے اللہ کے علاوہ کو اندادن شریک اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اللہ کا مثیل بنا لیتے ہیں اصنامن بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یحبونہم انداد کو بتوں کو اس قدر پسند کرتے ہیں اس قدر ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں بالتعظیم کیسے محبت کرتے ہیں بتوں سے ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں ان کو چھوتے ہیں ان کا ادب احترام کرتے ہیں والخضوعی اور ان کے سامنے خاشع اور خاضع ہو جاتے ہیں خاشعون خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے سامنے پیش آتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ کے سامنے انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے ویسے ہی وہ ان کے سامنے خشوع اور خضوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں کل کوئی پوچھ رہا تھا خشوع خضوع کے بارے میں فرق تو خشوع یہ دل کی صفت ہے اور خضوع یہ بدن کی صفت ہے خشوع دل سے ہوتا ہے اور خضوع بدن سے جسم سے تو یہ لوگ جو ہے بتوں کی محبت کرتے بتوں سے محبت کرتے اور ان کی تعظیم کرتے کیسی تعظیم کرتے کیسی محبت کرتے جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے اے کحبہم لہو یعنی ان کی جیسے ان کی اللہ سے محبت تھی ویسی ہی وہ بتوں سے محبت کرتے تو یہ بھی شرک ہے اللہ کی جیسی محبت کسی اور سے کرنا یہ شرک ہے اور اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا یہ شرک سے بھی بڑا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اللہ سے محبت زیادہ شدید ہے اللہ سے یہ لوگ زیادہ شدید محبت کرتے ہیں من حبہم للانداد ان کی محبت سے جو وہ بتوں سے کرتے ہیں کفار لوگ جو بتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شدید محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے لأنہم لا يعدلون عنہ بحال ما اس لیے کہ ایمان والے مومنین عدول نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کسی بھی حال میں بحال ما کسی بھی حال میں اللہ کی محبت سے عدول نہیں کرتے ہیں تجاوز نہیں کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو وہ لوگ بتوں سے محبت کرتے ہیں ان کی جو بتوں سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ شدید ان کی محبت ہوتی ہے اللہ سے کیوں اللہ سے زیادہ شدید محبت ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی محبت خالص محبت ہے اللہ کے لیے اللہ سے تجاوز نہیں کرتے ہیں عدول نہیں کرتے ہیں اور ان کی محبت مشترک ہے اللہ سے بھی اسی محبت کرتے ہیں بتوں سے بھی والکفار یعدلون فی الشدۃ الی اللہ اور کفار لوگ عدول کر جاتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں شدت میں اللہ کی طرف یعنی اپنے معبودوں کو اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف عدول کر جاتے ہیں اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے
تو اس طرح سے ان کی محبت بٹ جاتی ہے، اور ان کی محبت، مومنین کی محبت یہ بٹتی نہیں ہے۔ اللہ سے جو ان کی محبت ہے ویسی وہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَوْ تَرَى تُبْصِرُ یا محمد، اگر آپ دیکھ لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، باتخاذ الانداد، انداد کو اپنا کر کے۔ کتاب میں قرآن میں تو والا یارا دیا ہوا ہے۔ جی ہاں، ابھی آ رہا ہے اس کا ذکر۔ ولو ترى، ولو یرا، اس میں دو قرأت ہے۔ ولو ترى الذین ظلموا، پہلے ترا کا معنی یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، تبصروا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھ لیں الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، باتخاذ الانداد، بتوں کو اپنا کر کے، شرکا کو اپنا کر کے، اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو چونکہ شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو ان لوگوں نے شرک کر کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یرون بالبناء للفاعل والمفعول، مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول ہے، یعنی معروف اور مجہول دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، یرون اور یرون، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یا جب وہ عذاب دکھائے جائیں گے، یبصرون، عذاب کو دیکھیں گے یا یبصرون، عذاب انہیں دکھایا جائے گا، تو لرأیت امرا عظیما، تو وہ بہت عظیم امر دیکھیں گے، لرأیت، تو آپ، لرأیت، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے، امر عظیم یعنی بہت عظیم ہولناکی آپ دیکھیں گے، ہولناک منظر۔ تو یہاں پر ولو ترا کا یہ جواب ہے، لرأیت، ولو ترا کا جواب ہے، ولو، لو کا جواب ہے اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، جب ان کی حالت کو اگر آپ دیکھیں گے تو لرأیت امرا عظیما، تو آپ امر عظیم، بہت ہی ہولناک خطرناک منظر دیکھیں گے۔ وَإِذْ بمعنى اذا، اذ یہاں پر اذ یرون میں، اذ یہ اذا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اذ یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں پر مضارع پر داخل ہوا ہے، چونکہ مستقبل کے بارے میں خبر ہے، یہ ویسے ہی یقینی ہے جیسے ماضی یقینی ہوتا ہے، ماضی میں جو چیز ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ ہو چکی ہے، تو ایسے ہی یہ چیز یقینی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، تو اس لیے یہاں پر اذ لائے ہیں، لیکن اذا کے معنی میں ہے، یہ اذا کے معنی میں جب وہ دیکھیں گے۔ ان اے لأن، ان یہاں پر لأن لام تعلیل کے لیے ہے، اس کی تعلیل ہے، لرعیتا کی تعلیل ہے، جواب شرط کی تعلیل ہے، یہ شرط ہے لو، یہ لرعیتا شرط کا جواب ہے اور اس کی یہ تعلیل ہے، تو آپ امر عظیم دیکھیں گے، ہولناک منظر دیکھیں گے، کیوں؟ لأن القوة القدرة والغلبة للہ جميعا، اس لیے کہ قوت، قدرت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، پورا کا پورا غلبہ، پوری قوت، ساری طاقت اللہ کے لیے ہے، حال جمیعاً، یہ حال واقع ہے، لأن القوت، اس لیے کہ طاقت اور قدرت اور غلبہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے آپ امر عظیم دیکھیں گے، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ایک ہولناک منظر آپ دیکھیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید العذاب ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں پر کفار کو، نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو یہاں تک اس کی تفسیر ہو گئی۔ اب یہاں پر ترا میں جو دوسری قرأت ہے یرا، جو کہ اصل قرأت ہے لیکن مؤلف کے یہاں ترا اصل قرأت ہے۔ وفی قراءۃ یرا، اور ایک قرأت میں یہ یرا ہے جو کہ مصحف کی اصل قرأت ہے، ولو یرا الذین، یہاں دیکھیں گے آپ ولو یرا، تو ایک قرأت میں یرا ہے،
بالتحتیتی، تحت یعنی نیچے، یعنی نیچے دو نقطوں کے ساتھ، یا کے ساتھ. اوپر دو نقطہ لیں گے تو اس کو بولیں گے بالفوقانیہ، بالفوقیہ. تو ایک قرأت میں یرا ہے، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. جب اس کو یرا پڑھیں گے تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یرا کا فاعل کہہ رہے ہیں کہ والفاعل قیل ضمیر السامع. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سامع کی ضمیر، سننے والے کی یعنی مخاطب، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی مخاطب ہے، اس کی جو ضمیر ہے، ضمیر مخاطب، وہ فاعل ہے. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الذین ظلموا یہ فاعل ہے، الذین ظلموا یہ فاعل ہے. اس میں مطلب اگر اس کو یرا پڑھتے ہیں تو اس کے فاعل کے بارے میں دو احتمال ہیں کہ مخاطب کی ضمیر اس کا فاعل ہے، یا یہ کہ الذین ظلموا اس کا فاعل ہے. فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ. یرا پڑھتے ہیں اس کو تو یرا بمعنی یعلم کے ہوگا، یرا بمعنی یعلم کے. وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْن. اور ان، یہ دیکھیے ان القوۃ للہ جمیعا، ان القوۃ للہ جمیعا، ان اور اس کا ما بعد یہ کیا ہے؟ دو مفعول کے قائم مقام ہوگا. چونکہ یعلم کو دو مفعول چاہیے، یعلم کو دو مفعول کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ ان اگر الذین ظلموا کو فاعل مان لیں گے تو یہ دو مفعول کے قائم مقام ہوگا، ان القوۃ للہ جمیعا. اور اگر ولو یر الذین ظلموا، یرا مخاطب ضمیر کو فاعل مان لیں تو الذین ظلموا یہ جو ہے اس کا پہلا مفعول ہو جائے گا، الذین ظلموا یہ مفعول اول ہو جائے گا، اور پھر یہ مفعول ثانی ہو جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا. تو یہاں کہا کہ وجواب لو محذوف، ولو ترى، لو کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. ولو ير الذین ظلموا، لو کا جواب محذوف ہے. کیا ہے وہ محذوف؟ وہ جواب یہاں رہا لما اتخذوا من دونه اندادا. ولو یر الذین ظلموا، اگر ظالمین لوگ دیکھ لیتے، ظالمین لوگ دیکھ لیتے جس وقت اس چیز کو ابھی دنیا میں دیکھ لیتے جس کو وہ آخرت میں دیکھیں گے، لَمَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اندادا، تو وہ اس کے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے. والمعنی معنی کیا ہے؟ اس آیت کا پورا مفہوم بیان کر رہے ہیں. لو علموا فی الدنیا شدت عذاب اللہ، لو علموا اگر وہ لوگ جان لیتے، یرا علمہ کے معنی میں، یعلم کے معنی میں، لو علموا اگر وہ جان لیتے فی الدنیا دنیا میں، شدت عذاب اللہ اللہ کے عذاب کی شدت کو، اگر وہ لوگ جان لیتے دنیا ہی میں اللہ کے عذاب کی شدت کو جس کو وہ آخرت میں جانیں گے دیکھیں گے. وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ کہ قدرت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اس چیز کو اگر وہ دنیا میں جان لیتے، وقت معاینتہم لہو، جس وقت وہ جہنم کا یا عذاب کا معائنہ کریں گے، اس وقت جس چیز کو جانیں گے اس کو اگر وہ دنیا ہی میں جان لیتے. وقت معاینتہم لہو، وقت کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. تو قیامت کے دن جس وقت وہ عذاب کا، اللہ کی قدرت کا معائنہ کریں گے، اس عذاب کو، عذاب کی شدت کو اگر وہ دنیا ہی میں جان لیتے، لَمَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اندادا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ انداد نہ بناتے، شریک نہ ٹھہراتے. تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر مکمل ہوئی. ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھیں گے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یہاں سے ولو یرا سے، ولو ترا اور یرا، ایک بار ترا کے ساتھ ترجمہ کریں گے، ایک بار یرا کے ساتھ. دیکھیں ولو ترى الذین، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو آپ ایک بہت ہولناک منظر دیکھیں گے. وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ طاقت اور قوت اللہ ہی کے لیے ہے. اب یرا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، دنیا ہی میں دیکھ لیں
اس چیز کو جس کو وہ دیکھیں گے، جس عذاب کی شدت کو، جس عذاب کو وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اس عذاب کو ظالمین لوگ اگر دنیا ہی میں دیکھ لیں تو لرأیت امرا عظیما، یا لم اتخذوا من دونی اندادا، یرا کے ساتھ پڑھیں گے تو جواب ہوگا لم اتخذوا من دونی اندادا، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے۔ جس عذاب کی شدت کو وہ آخرت میں دیکھیں گے، اس عذاب کی شدت کو دنیا میں محسوس کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس کو جان لیں، اس کو جان لیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اس کا مفہوم ہوا پورا۔ اذ بدل من اذ قبلہ، یہ اذ ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ پہلے والے اذ سے بدل ہے، اذ یرون العذاب سے بدل واقع ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا الرؤساء، جب، یاد کرو اس وقت کو، جب برات کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے، کون لوگ؟ جن کی اتباع کی گئی۔ اتباع کن کی گئی؟ رؤساء کی اتباع کی گئی، سرداروں کی، پیشواؤں کی، اماموں کی، بزرگوں کی، جن کی اتباع کی گئی ہے، پیروں کی، فقیروں کی، جن کی اتباع کی گئی، یہ لوگ سب برات کا اظہار کر لیں گے۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، اے انکروا اضلالہم، یعنی ان کی ضلالت کا، گمراہی کا انکار کر دیں گے۔ اضلالہم، انہیں گمراہ کرنے کا انکار کر دیں گے، کہہ دیں گے ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا ہے۔ تو قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اللہ رسول کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، اپنے اولیاء بزرگوں کو، اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، تو ان کے یہ پیشوا، ان کے یہ امام قیامت کے دن ان سے برات کا اظہار کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ جو دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں لوگوں کو اپنی اتباع کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن یہ برات کا اظہار کر دیں گے۔ رؤسا، ہاں دونوں طرح ہو سکتے ہیں، کچھ اس میں ایسے بھی جنہوں نے اپنی اتباع کا حکم نہیں دیا ہے، جنہوں نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرنا، جنہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری تقلید کرنا، لیکن وہ لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بری ہیں، ان کا برات کرنا بالکل برحق ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنی تقلید کا حکم دیا، اپنی پیروی کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، وہ لوگ بھی قیامت کے دن بیداری کا اظہار کر لیں گے اور کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ تو خود گمراہ ہوئے ہیں، خود ہمارے پاس آتے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَدْ رَأَوُا الْعَذَابَ، اس حال میں کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اس حال میں کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ برات کا اظہار کر لیں گے ان لوگوں سے، ورنہ ان کا عذاب بھی ان کو ملے گا، تو اس لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، تو خود گمراہ ہوئے ہیں، مطلب وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان سے اسباب کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، تعلقات، اسباب یعنی تعلقات۔ تقطعت، وتقطعت عطف علی تبرع، یہ تبرع پر عطف ہے، جب کٹ جائیں گے بہم، ان کے، ان سے، ان رؤسا کے، متبوعین کے، اتباع کرنے والوں سے تعلقات کٹ جائیں گے۔ اذ تقطعت، اس پر عطف ہے، تقطعت بہم عنہم، جب ان کے، ان سے تعلقات، اسباب تعلقات، الوصل جس سے کسی چیز کو جوڑا جائے، اسباب سبب کی جمع ہے، تو وصل، الوصل چیز کو جوڑنے والی، ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑنے والی چیز یعنی تعلقات، جب تعلقات ان کے، ان سے کٹ جائیں گے، الوصل التي كانت بينهم في الدنيا،
وہ تعلقات جو ان کے درمیان تھے دنیا میں. ایسے تعلقات تھے من الارحامی، رشتے ناتوں کے تعلقات، والمودتی، محبت کے تعلقات ہیں، اپنے اولیاء سے، اپنے ولیوں سے، اپنے اماموں سے اس قدر محبت کہ ان کا قول و فرمان کے مقابلے میں حدیث بھی آ جائے تو اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ ساری محبتیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی اور یہ سب منقطع ہو جائیں گی، اور جن سے یہ دنیا میں اس قدر محبت کرتے تھے، ان کی یہ جن سے محبت کی جاتی تھی وہ ان سے خود برات کا اظہار کر لیں گے. اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی، یہ لوگ کہیں گے. قالا ہے ماضی کا صیغہ لیکن مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں. کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن رجعتن الی الدنیا. کرتن میں نے رجعتن الی الدنیا، دنیا کی طرف لوٹ جانا اگر ہمارے لیے ہو جائے. لو انا، ایک کاش، لو تمنی کے لیے ہے، آگے آ رہا ہے. لو تمنی کے لیے کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہمارے نصیب میں آ جائے، دوبارہ ہم لوٹ جائیں دنیا میں، تو ہم کیا کریں گے؟ فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے برات کا اظہار کر لیں گے. فنتبرأ، تو ہم بھی ان لوگوں سے برات کا اظہار کر لیں گے. کن سے؟ متبوعین سے، جن کی اتباع کی گئی تھی. آج انہوں نے آخرت میں ہم سے برات کا اظہار کر لیا. اگر ہم بھی ایک کاش کی دنیا میں لوٹ جائیں تو ہم ان کی پیروی نہ کریں، ہم ان کی تقلید نہ کریں، ہم ان کی بات کو آنکھ بند کر کے نہ مانیں. تو اس طرح سے اس وقت وہ تمنا کریں گے، لیکن اس وقت تمنا کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے زندگی کو سنوارنے کا، سنبھالنے کا. ابھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا. ابھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے توحید کو بجا لانے کا. لیکن اس وقت مرنے کے بعد موقع نہیں رہے گا، اس وقت انسان صرف تمنا کرے گا. تو مرنے والے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ لوگ تمنا کرتے ہیں عمل کرنے کی. وہ لوگ تمنا کرتے ہیں کاش دنیا میں چلے جائیں، ہم نیک عمل کر لیں. لیکن جو دنیا میں لوگ ہیں وہ ان کی حالت سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. کما تبرؤوا منا فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے آج ہم سے برات کا اظہار کر لیا. اليوم، آج جیسا انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کر لیا ہے ایسے ہی ہم بھی ان سے برات کا اظہار کر لیں گے. ولو للتمنی، لو ان لنا کرتن میں لو تمنی کے لیے ہے. ونتبرع، جواب نتبرع یہاں پر یہ لو کا جواب ہے، تمنی کا جواب ہے نتبرع. کذالک، اسی طرح، کما اراہم شدت عذابہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کی شدت دکھائے گا. وتبرأ بعضهم وتبرأ بعضهم من بعض، اور ان میں سے بعض کی بعض سے براءت اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا. اسی طرح سے یریہم اللہ اعمالہم السیئہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال سیئہ دکھلائے گا، ان کے برے اعمال کو دکھلائے گا. حسرات، یہ حال واقع ہے. اس حال میں کہ حسرت ہوگی انہیں. حسرات ندامات، حسرات کا معنی ندامات، حسرت و ندامت ہوگی ان کو اپنے اعمال پر. حسرات علیہم، اس حال میں کہ ان پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، افسوس ہوگا انہیں اپنے اعمال کو دیکھ کر کے. اس لیے کہ دنیا میں وہ اپنے اماموں کی، اپنے پیشواؤں کی اقتداء اور پیروی اندھے ہو کر کرتے تھے، جس کے نتیجے میں قرآن و حدیث کا بھی انکار کر دیتے، اور پھر وہ قیامت کے دن اپنے ان اعمال پر پچھتائیں گے. وما هم بخارجین من النار بعد دخولها، اور وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے اس میں داخل ہونے کے بعد. یعنی اگر یہ لوگ شرک پر مر گئے، کفر پر مر گئے، تو جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکالے نہیں جائیں گے.
دنیا میں لوگ اپنے پیشواؤں کی وجہ سے، اپنے پیروں فقیروں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اسی حال میں مر گئے تو جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اس سے کمتر گناہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوِهَا، یہ اگلا فرمان الہی نازل ہوا ہے فی من، اس شخص کے بارے میں جس نے حرام قرار دیا سوائب کو، ونحویہ اور اس کے جیسی چیزوں کو۔ سوائب صائبتن کی جمع ہے، سوائب صائبتن کی جمع ہے، وہ بتوں کے نام پر آزاد کیے ہوئے جانور، وہ اونٹنی جس کو زمانہ جاہلیت میں بتوں کے لیے نظر کر دیتے تھے، تو اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا وہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ مما اس میں سے جو زمین میں حلالا حلال ہے، حلال یہ مما فی الارض سے حال واقع ہے، اس حال میں کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے، اس کو کھاؤ۔ طیباً پاک ہے، صفت مؤکدۃ، یہ صفت مؤکدہ ہے، طیباً حلال کی صفت مؤکدہ، تاکیدی صفت ہے، اس لیے کہ جو حلال ہے تو طیب بھی رہے گا، جو طیب ہے تو حلال ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ صفت مؤکدۃ، یہ صفت مؤکدہ ہے۔ او یا یہ کہ طیباً یہ مستلذن کے معنی میں ہے، طیباً یہ بمعنی مستلذن، یا تو صفت مؤکدہ ہے یا یہ مستلذن کے معنی میں زمین میں جو حلال ہے اس کو لذت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ اس کو کھائیے، یا جو پسندیدہ چیز ہے مستلذہ، مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے انہیں کھائیے۔ تو ایسا نہیں کہ ہر حلال چیز کو کھائیے، مطلب حلال میں سے جو آپ کی، حلال میں جو آپ کی مرغوب چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں انہیں کھائیے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اب جو حلال میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اس کو کھائے، تو جو پسند ہے، مستلذ ہے، لذیذ ہے، اس کو کھائیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے راستوں، خطوات طرق، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم اتباع کرو شیطان کے راستوں کی، خطوات کی، نقش قدم کی، ای تزیینہ، یعنی شیطان کی مزین کاری کی۔ شیطان نے جو چیزیں، جو راستے مزین کر دیے ہیں، جو خوبصورت بنا دیے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بین العداوہ، اس کی عداوت، اس کی دشمنی بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، اس لیے اس کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ خطوات طرق کہا ہے، اس لیے کہ راستے، گمراہی کے راستے زیادہ ہوتے ہیں، اور صحیح راستہ صراط مستقیم وہ ایک ہوتا ہے، کتاب و سنت کا راستہ۔ انما یأمرکم بالسوء بالاسم، یقیناً وہ تم کو حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، الاسم گناہ کا۔ کون؟ شیطان۔ شیطان وہ تم کو برائی کا، گناہ کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور فحش کام کا، اے القبیح شرعاً، فحش یعنی ایسا کام جو شرعاً قبیح ہو، شرعاً جو قبیح ہو، برا کام ہو، ایسے کام کرنے کا شیطان حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو، علم نہیں رکھتے ہو۔ کیا حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، الزام لگائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، الزام لگائے، اتہام لگائے،
جھوٹ گڑھے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑھنا یہ باعث جہنم ہے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا اور بڑی بات ہے۔ تو تقول علی اللہ، قول جب اللہ کے ساتھ میں آئے تو گڑھنے کے معنی میں کہ تم اللہ تعالیٰ پر گڑھو وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں ہے، من تحریم ما لم یحرم، جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا اس کو تم حرام قرار دو، جیسے سوائب ہے اس کا گوشت ہے یا جانوروں کا گوشت ہے یا ان کا دودھ ہے اس کو پینے کو تم حرام قرار دیتے ہو۔ تو ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دی اس کو تم حرام قرار دو تو یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کفار سے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، من التوحیدی، توحید ہے اللہ کی وحدانیت کے جو احکامات نازل کیے ان کی پیروی کرو، وتحلیل الطیبات، اور طیب پاک حلال چیزوں کو طیبات کو اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے ان کی پیروی کرو ان احکامات کی۔ قالو، تو یہ کفار لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا نہیں، بل نتبع ما الفینا وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ما الفینا، الفینا وجدنا، جس پر وجدنا علیہ، جس پر پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، باپ داداؤں کو۔ کس پر پایا تھا انہوں نے باپ داداؤں کو؟ من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت، و تحریم الصوائب والبہائر، صوائب اور بہائر کی حرمت کو ان کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا، صوائب کو اور بہائر کو۔ صوائب صائبتن کی جمع ہے، وہ اونٹنی جس کو بتوں کے لیے وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے تو پھر اس کا کچھ دودھ وودھ گوشت ووشت نہیں کھاتے تھے۔ ایسے ہی بہائر، بحیرتن کی جمع ہے، یہ بھی وہ ہے جس کو دودھ وغیرہ وہ لوگ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے، خود نہیں کھاتے تھے۔ تو ایسے جانور ایسے جو ہے کرنا جائز نہیں ہے، جانوروں کا دودھ غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، بت کیا فائدہ اٹھائیں گے ان سے؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں، اس سے بہتر ہے کہ غریبوں کے لیے تم اسے پلاؤ، صدقہ کرو، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ لوگ ایسا کرتے تھے، حلال کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو کہتے جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لوگ باپ دادا کی محبت میں اندھے رہتے ہیں، باپ دادا کی محبت میں انہیں حق کی کتنی بھی بات بیان کی جائے ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ تو اس لیے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتبعونہم، کیا وہ ان کی اتباع کرتے اپنے باپ دادا کی، ولو کان آباؤہم، گرچہ ان کے آبا و اجداد، لا یعقلون شیئا من امر الدین، گرچہ کہ ان کے آبا و اجداد دین کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ہوں، دین کے معاملات کو نہ سمجھتے ہوں، ان کی عقل نہ رکھتے ہوں، پھر بھی کیا یہ اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے؟ آج بھی جیسے بہت سارے لوگ باپ دادا کے طریقے پر جمع ہوئے ہیں، گرچہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے باپ دادا کو دین کا اتنا علم نہیں تھا پھر بھی اسی پر اڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا وہ لوگ اتباع کریں گے ان کی گرچہ ان کے آبا اجداد دین کے معاملے میں کچھ عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے؟ وَلَا يَهْتَدُونَ إِلَى الْحَقِّ، اور نہ ہی وہ حق کی طرف ہدایت پاتے تھے، رہنمائی پاتے تھے، نہ ہی وہ حق کو قبول کرتے تھے، کیا پھر بھی اپنے آبا اجداد کی اتباع کریں گے؟ والحمزۃ للانکار، حمزہ یہاں پر ایتبعونہم حمزہ انکار کے لیے ہے، یعنی استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ ومثل صفۃ الذین کفروا، بس یہاں پر یہ آیت مکمل ہو گئی ہے، یا اس آیت کو مکمل کریں، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔